کتنے ایسے لڑکے جو شادی سے پہلے غریب تھے، شادی کے بعد امیر ہو گئے۔ آپ جب اکیلے کماتے تو سنگل کماتے ہیں، آپ کو ایک کا ملتا ہے، لیکن جب نکاح کے بعد کماتے ہیں نا تو آپ کی بیوی کے نصیب سے بھی آپ کو ملتا ہے۔ شرط یہ ہے بیوی نیک ہو، بیوی دعائیں کرنے والی ہو، بیوی بے پردہ رہنے والی نہ ہو، بیوی اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ اللہ اکبر، بن کہے شوہر کے قدم دبا دے، اللہ اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا، سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ شوہر کو آتے دیکھے کھڑی ہو جائے، اللہ 70 شہیدوں کا ثواب بیٹھنے سے پہلے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہارے شوہر کا ہے۔ شوہر کے جسم کو مطلب کیا پھنسی نکلے، اس سے مواد نکلنے لگے، اگر عورت اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کرنے لگے تب بھی کما حقہ، شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے اللہ کے علاوہ اگر سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ شوہر کا مرتبہ ہے، یہ شوہر کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تمہارے قدموں میں اگر بچوں کی جنت ہے تو تمہاری جنت تمہارے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت بدتمیز عورت، زبان کی کچی عورت، زیادہ پھالتو بکواس کرنے والی عورت نمازی ہو پھر بھی برباد ہے، لیکن حضرات گرامی اپنی زبان کی سچی ہو اور مطلب کیا اناپ شناپ نہ بات کرنے والی ہو، کم بات کرنے والی ہو، شوہر کی عزت کرنے والی ہو، میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ آج آپ دیکھ لو لڑکیاں جب مطلب کیا ہے اپنے گھروں سے آتی ہیں نا، اپنی سسرال آتی ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے، ڈر کے رہنا نہیں ہے، دبا کر کے اپنی ساس کو رکھنا، سسر کو دبا کر کے رکھنا۔ نندوں سے ڈر گئیں تو ڈر گئیں، ڈرنا نہیں ہے، اپنی دھاگ بٹھانی ہے، دھاگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح ذہن سازی کر کے لڑکیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اب وہ ہر بات اپنی ماں سے بتا رہی ہے، اماں چاول بنائے تھے اب روٹی بنا رہے ہیں، اماں نند سو رہی ہیں، میں تو گھر کی نوکرانی ہوں، یہ تو رانی بن کے رہتی ہیں۔ اماں کہتی تو کام مت کرنا، ماں ٹیوشن دے رہی ہے۔ اکثر جو لڑکیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، کسی کا ہاتھ ہو یا نہ ہو لیکن اماں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داست تک نہ ہوگی داستانوں میں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں غنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو، کچھ بنو یا نہ بنو اپنی بیٹیوں کو اچھی سنسکار دو، اپنے بچوں کو غلامان مصطفیٰ بنا دو، اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی باندیاں اور لونڈی اور کنیزیں بنا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں اپنی بیٹی کو ٹیوشن دیتی ہے، لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے، لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، لڑکی میں عیب ہو جاتا ہے۔ اب وہ لڑکی جو کواری کا جو حسن ہے، کواری لڑکی کے اندر حسن رہتا ہے، وہ لڑکی جب مطلقہ ہو جاتی ہے اس کے اندر عیب پڑ جاتا ہے۔ اب کوارا لڑکا اسے کرنے تیار نہیں ہوتا، کسی ایسے لڑکے کے نکاح میں جاتی ہے جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو یا جس نے بیوی کو طلاق دے دیا ہو، کسی کے پاس پہلے ہی سے بچے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بتاؤ لڑکی کا گھر کس نے برباد کیا؟ ماں نے گھر برباد کیا، یا تو ماں گھر برباد کرتی ہے یا پھر بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں کے گھروں میں آگ لگاتی ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، شوہر کا سب سے بڑا حق ہے، تمہارا حق بعد میں ہے، شوہر کا حق تمہاری بیٹی پہ پہلے ہے، تمہاری بہن پہ تمہارے اللہ اکبر بہنوئی کا حق پہلے ہے۔ خدا را اپنی بہنوں کا گھر برباد نہ کرو، خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کے ماؤں اپنے بیٹیوں کے گھروں کو برباد نہ کرو۔ تمہاری بیٹی بہت کچھ ہو سکتی ہے اور تم بھی امیر ہو سکتے ہو۔ او امیرو تم بھی سن لو، او امیر زادیو تم بھی سن لو، تمہیں اپنے باپ کی دولت پہ فخر ہے نا، تمہیں اپنے بھائیوں کے کارخانوں پہ گھمنڈ ہے نا، تمہیں اللہ اکبر
پر اپنی باپ کی زمین و جائیداد پہ غرور اور گھمنڈ ہے نا تو کان کھول کر کے سنو، کیا ہے تمہارے باپ کے پاس، کیا ہے تمہارے بھائی کے پاس؟ اللہ اکبر، جو دولت محمد عربی کے پاس تھی، حضور کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا تھا، حضور کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ کے آ جاتا تھا، رجعت شمس ہوا کرتا تھا، حضور کا اشارہ ہوتا تھا، درخت اپنی جڑ کو اکھاڑ کے نبی کے قدموں میں آ کر کے درود و سلام پڑھتا تھا، حضور اللہ اکبر کبیرہ پہاڑوں کو سونا کہتے، پہاڑ سونے کے بن جایا کرتے تھے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ذرا کمپیئر کرنا اپنی بیٹی کا مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، تیری بیٹی اللہ کی قسم برابری تو قیاس بعید ہے۔ اگر تیری بیٹی مصطفیٰ جان رحمت بنت محمد فاطمہ الزہرا کے قدموں کی دھول ہو جائے تو تیرے پورے خاندان کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کی قسم بنت محمد فاطمہ الزہرا جب رخصت ہو کر کے علی کے نکاح میں جا رہے ہیں، فاطمہ کی ڈولی اٹھ رہی ہے، آقا آئے اور آنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا کو پیار کیا، ڈبل پیار کیا۔ فاطمہ چوک پڑی، بابا جان پہلے پیار کیا پھر دوبارہ پیار کیا۔ یا رسول اللہ دوبارہ پیار کس وجہ سے کیا؟ اس کے اندر راز تھا۔ میرے نبی نے پردہ ہٹایا، ارشاد فرمایا میری شہزادی اور میری لخت جگان، تجھے معلوم ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے تاریخ رقم کر ڈالی۔ حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اٹھا کرتے تھے اور اپنی مسند خاص پہ فاطمہ الزہرا کو بٹھایا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارن ہے، فاطمہ کو اللہ نے حیض و نفاس سے پاک و صاف فرما دیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے پوچھا، نبی فرماتے فاطمہ اس میں راز ہے، دوبارہ جو پیار کیا ہے تمہاری امی خدیجۃ الکبریٰ نے وصیت کی تھی، اے میرے شوہر سب وفا شیعہ، اے سرتاج من محمد ابن عبداللہ، میں تو انتقال کر رہی ہوں لیکن میری بیٹی کا خیال کرنا، میری بیٹی کو میری یاد نہ آنے دینا، میری بیٹی کے پاس بیٹھ کے وقت گزارا کرنا۔ یا رسول اللہ جب میری بیٹی کا آپ نکاح فرمائے تو میری طرف سے بھی پیار فرما دینا۔ اے میری شہزادی فاطمہ، پہلا پیار میں نے اپنی طرف سے کیا ہے اور دوسرا پیار جو تمہاری امی خدیجۃ الکبریٰ سے میں نے وعدہ کیا تھا، خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد سے، ان کے وعدے کو پورا کیا ہے، آج تمہاری امی سے وعدہ کیا ہوا نبھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارشاد فرماتے اے میری بیٹی فاطمہ تم نے کبھی مجھے ناراض نہ ہونے دیا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، مکے اور مدینے میں جو سب سے زیادہ اچھا جوان تھا میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے، میں نے اس علی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دیا ہے۔ اے میری لخت جگر فاطمہ، اگر پریشانی آئے خندہ پیشانی سے گزار لینا، اگر دقتیں آئیں تو اپنے علی کو ناراض نہ کرنا، خوشی 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 باخوشی انہیں قبول کر لینا۔ فاطمہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اے میری لخت جگر فاطمہ الزہرا، چکی چلانا پڑے چکی چلانا، کنویں سے پانی لانا پڑے کنویں سے پانی لانا، کبھی شوہر علی کی خدمت سے دل نہ چرانا جینا چرانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ نصیحت پہ ایسا عمل کیا، کنویں سے جا کر کے فاطمہ اپنے کاندھے پہ مشکی سے لے کر کے آتی، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی، اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتی۔ آج جو لڑکیاں کہتی ہیں سنو جی ہم تمہارے کپڑے تو دھلیں گے، تمہاری اماں کی خدمت نہ کریں گے، تمہارے ابا کی خدمت نہ کریں گے، آج ایسے ڈیمانڈیں بیویاں رکھا کرتی ہیں
ایسے مطالبات رکھا کرتی ہیں لڑکے مطلب کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یار یہ تو ابا کو چھڑوا رہی ہیں، کہہ رہی ہم یہاں نہیں رہیں گے جویا میں مکان لو، ہم یہاں نہیں رہیں گے مراد آباد میں رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور 4 دن سے نکاح میں بننے والی تو اس ماں سے دور کرنے کی باتیں کر رہی ہے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا، 2 سال تک خون جگر پلایا، اور خدا کی قسم جوان آگے بڑھ کے کہنا جب میرا بچپن تھا، جب میری ماں مجھے دولہا بناتی تھی تو سارے رشتے میری طرف متوجہ ہوتے تھے، بہن کہتی تھی میرا بھائی ہے، تایا کہتا تھا میرا بھتیجا ہے، چچا کہتا تھا میرا بھتیجا ہے، ماموں کہتا تھا میرا بھانجا ہے، دادا کہتا تھا میرا پوتا ہے، نانا کہتا تھا میرا نواسا ہے، لیکن جب پیشاب پکانا کپڑوں میں نکل جاتا تھا اب بہن بھی جی چرا لیا کرتی تھی، بھائی بھی دوری بنا لیا کرتا تھا، دادا بھی دوری اختیار کر لیا کرتا تھا، نانا بھی دوری اختیار کر لیا کرتا تھا۔ پھر میری ماں آتی تھی کہتی تھی میرا بیٹا ہے تو دولہا بن کے بھی بیٹا ہے، پیشاب پخانا کر کے بھی بیٹا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیشاب پخانے کو صاف کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، مطلب کیا مجھے نہلانا پھر مجھے دولہا بنا دینا۔ اور یاد رکھیں قسم خدا کی جب سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ماں تب بھی بیٹے کو سینے لگاتی ہے، ماں پیار کرتی ہے، ماں خون جگر پلاتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، بی بی بدلہ مانگتی ہے، لیکن ماں بدلہ نہیں مانگتی، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی عزم ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، یہ ماں ہے ماں اللہ کی قسم جو اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، لیکن ملت کے جوان ساس کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہیں، سسرال میں جنت تلاش کر رہے ہیں، پیر فقیروں کے آستانوں پہ اور خانقاہوں پہ جنت تلاش کر رہے ہیں، اور بھولے بھالے سیدھے سادے جوان جنت نہ تو سسرال میں ہے، جنت نہ ساس کے قدموں میں ہے، جنت نہ کسی خانقاہ میں ہے، نہ کسی پیر فقیر کے آستانے پہ، اگر جنت ہے تو ان پڑھ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت اللہ نے رکھی ہے تو تیری بھولی بھالی سیدھی سادی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عصمت والدین، خواجہ کا ہندوستان، چکا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ میں شعر پڑھتا ہوں سنیں۔ ماں کے انتقال کے بعد اللہ اکبر بیٹا دروازے پہ دستک دیتا، کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا۔ میں نہیں کہتا بی بی محبت نہیں کرتی ہے لیکن سو جاتی ہے، بچے محبت کرتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ جب تک لال آ نہیں جاتا ماں کو نیند نہیں آتی، 3 بجے بھی پہلی دستک پہ جو دروازہ کھولتی ہے اسے ماں کہتے ہیں، جو کربٹیں بدلتی ہے بیٹے کے آنے تک اسے ماں کہتے ہیں یا باپ کہتے ہیں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا ہے ماں مجھے ڈر لگتا، کہتے ہو حج مہنگا ہو گیا، وہ گھر میں حج رکھا ہے، باپ کا چہرہ دیکھ ماں کا چہرہ دیکھ، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ باپ اپنی اولاد کو نوکر بن کے پالتا ہے لیکن یہی اولاد گھر سے دھکے دے کر کے نکالتی ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، جب اللہ اکبر سگنلوں پہ گاڑیاں رکتی ہیں، بوڑھا آدمی ہاتھ میں کٹورا لے کے گاڑی کے قریب آ کے بھیک مانگتا ہے، اسٹیشن پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے، پانی کی بوتل بیچ رہا ہے۔ حضرات گرامی آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ ایک نابینا بیچ رہا ہے اور آئینہ بیچ رہا ہے، بیٹے سب مستی میں مگن ہیں، باپ پسینہ بیچ رہا ہے۔ دھوپ کیسی بھی ہو ضائع نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ ایسیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ آج باپ تمہیں بوجھ لگتا ہے، کل کو تمہاری اولاد جب تمہیں بوجھ تصور کرے گے، تم رونے جاؤ گے لیکن تمہیں رونے کے بھی آنسو نہ ملیں گے، تم چھپنا چاہو گے
تمہیں پناہ نہ ملے گی۔ اپنے باپ کی عزت کرو، آنے والی تمہاری اولادیں تمہاری عزت کریں گی۔ یہ تو ہاتھ کو ہاتھ ہے، اس ہاتھ کر لو اس ہاتھ بھر لو۔ آج باپ کی خدمت تم کر لو، اولادیں تمہاری خدمت کریں گے۔ آج اگر تم باپ کو مارو گے، آج اگر باپ کو تم اللہ اکبر نوکر بنا کر کے رکھو گے تو اپنی اولاد سے وفا کی امید نہ لگانا۔ اولاد آپ کی آپ کو گھر سے نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے ملت کے جوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، والدین کی خوب خدمت کرو۔ ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں، گندا کپڑا پا لیتا ہوں، غصہ سارا پی جاتا ہوں، ہر دکھ پہ لبسی جاتا ہوں، ساری باتیں سہ لیتا ہوں، ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں، اب کسی سے کچھ نہیں کہنا، غم میں بھیگے ہنستے رہنا۔ ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا، اس حقیقت کو پہچان گیا، چندہ بھی ہے یہاں سورج بھی، تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، دنیا میں میری ماں کے برابر، ماں کے برابر، اونچا بولو ماں کے برابر، پیچھے والے بولے ہیں ماں کے برابر کوئی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میں نے تمہیں علی کے ہاتھ میں ہاتھ تو دے دیا لیکن علی کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ فاطمہ کنویں سے پانی بھر کے لاتی، چکی چلاتی، جھاڑو لگاتی، روٹیاں بناتی، قرآن پڑھتی، کپڑے دھلتی، کپڑے سلتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے میرے نبی نے فرمایا اگر علی تم سے روٹھ گئے تو خدا روٹھ جائے گا، پھر محمد بھی روٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم چاہتی ہو علی نہ روٹھے نا تو تم اپنے شوہر علی کی خدمت کرنا، ان کو سلام کیا کرنا۔ سلام میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ فاطمہ الزہرا علی کو سلام کیا کرتی تھی۔ آج اگر تم بھی اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کر کے بھیجو کہ میرے داماد کو اپنے شوہر کو سلام کرنا، تو تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری بدنامی کا مطلب کیا باعث نہیں بنیں گی، بلکہ تمہاری بیٹیاں جب اللہ اکبر شادی کا جوڑا پہن کے باپ کی دہلیز سے نکلیں گی تو سسرال سے کفن پہننے سے پہلے پہلے نہیں نکل سکتی، کفن پہن کے نکلیں گی، پریشانیوں کو برداشت کر لیں گی۔ اللہ ان بیٹیوں کو اچھی اولادیں عطا فرمائے گا، خدمت گزار اولادیں عطا فرمائے گا، قرآن کی حافظ اولاد عطا فرمائے گا، مولانا عارف جیسا بیٹا عطا فرمائے گا، ڈاکٹر علی وارث جیسا شہزادہ عطا فرما دے گا۔ اور خدا کی قسم اگر تمہاری بیٹیاں چاہتی ہیں اچھی مائیں بنیں تو وہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، اللہ انہیں اچھی ماں بنا دے گا۔ اللہ ان کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم کا خادم اس بیوہ عورت کے پاس جب پہنچا، عورت رونے لگی، گھر میں کوئی نہیں ہے، شوہر ہوتا تو لا کر کے دیتا، شوہر ہی تو لانے والا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے کہا بہن کسی سے کوئی شکوہ؟ بولے ہاں عمر سے گلہ ہے، عمر سے شکایت ہے، حضور کی امت کا خلیفہ بن کر کے بیٹھ گیا لیکن میرے بیوہ مجھ بیوہ کے بچوں کی طرف خیال نہیں ہے، عمر کی شکایت کروں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنا جب سنا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا بہن دروازہ بند مت کرنا، ابھی جواب دے رہا ہوں۔ حضرت عمر سے کہا آئیے حضرت، معاملہ بہت غضب ہو گیا۔ حضرت عمر بیت المال پہنچے، شوٹ میں بتا رہا ہوں، بیت المال سے آپ نے کھانے پینے کا سامان لیا، لے کر کے آپ اس بیوہ کے گھر کی طرف چلنے لگے، اپنے کاندھے پہ وہ مال لے کر کے چلنے لگے، وہ کھانے پینے کا سامان لے کر کے چلنے لگے۔ خادم نے کہا حضرت میں نوکر ہوں، آپ میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، میں لے کر کے چلتا ہوں۔ فرمایا قیامت میں اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، یہاں مجھے اپنا بوجھ اٹھا لینے دو، ملے گی خود بخود منزل۔ یہ پہچان رکھتے ہیں ہم، اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر اس عورت کے گھر پہنچے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا دیا، کھانا بن کر کے جب دسترخوان پہ آیا، ٹھنڈے کر کے لقمے ان یتیم بچوں کو حضرت عمر نے کھلا دیے۔ ابھی ابھی جو بچے رو رہے تھے اب مسکرانے لگے۔ عورت نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا اللہ عمر کو ہٹا دے اور عمر کی جگہ اسے آدھی دنیا کا بادشاہ بنا دے۔ حضرت عمر کو نہیں پہچان نہیں تھی، یہی عمر کھڑے ہیں۔ حضرت
عمر نے کہا کیا تم عمر سے ناراض ہو؟ عورت نے کہا ہاں میں عمر سے ناراض ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تمہاری طرف توجہ نہ گئی۔ حضرت عمر سے اس عورت نے کہا جو بیوہ کی اور بچوں کی طرف توجہ نہ کر سکے اسے حضور کی امت کا خلیفہ بنے رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اسے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا چل آج معاف کر دے۔ حضرت عمر سب کو بھولے گا لیکن تیرے بچوں کو تجھے نہیں بھولے گا۔ عورت نے کہا معافی کی بات کرتے ہو، میں تو قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑ کے شکایت کروں گی۔ آج جو لوگوں کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، اس کا داخل خارج، اس کے نام کی رجسٹری، اللہ اکبر کبیرہ، غریب کا پلوٹ جس نے 1500 روپے مطلب گز خرید لیا، اس غریب کا پلوٹ اگر اچھی لوکیشن پہ آ گیا، ڈاکو بیٹھ گئے، اللہ اکبر اثر و رسوخ والے بیٹھ گئے، نیتا گھات اور تاک لگا کر کے بیٹھ گئے، یار اس مزدور کے پلوٹ پر قبضہ کرو، پلوٹ اس کا، داخل خارج اس کا، نام اس کا، آدیش چڑھا ہوا اللہ اکبر اس کے نام کا، لیکن قبضہ کون کر رہا ہے؟ بھراؤ کون ڈلوا رہا ہے؟ آج تو تم لاٹھی کے بل بوتے پہ غریب کی زمین پہ قبضہ کر سکتے ہو، کیا قیامت میں اللہ کو جواب دے سکتے ہو جب وہ غریب تمہارا گریبان میں ہاتھ ڈالے گا اور کہے گا جو تو نے میرے پلوٹ پہ قبضہ کیا تھا لا اس کا پرچہ دکھا، لا اس کے کاغذ دکھا، جب سر محشر وہ پوچھیں گے تمہارے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ اللہ کی قسم جب تم مرو گے یہ غریب آ کے کچھ دیکھے یا نہ دیکھے اس پلوٹ کے کاغذ تمہارے ہاتھوں میں دیکھنا چاہے گا، کون سا پلوٹ لے کر کے جا رہے ہو، کون سا محل لے کر کے جا رہے ہو، کون سا کارخانہ ساتھ لے کر کے جا رہے ہو، کون سا کھیتی کھلیان ساتھ لے کر کے جا رہے ہو۔ خدا کی قسم کسی پہ ظلم نہ کرو، غریب کے بچوں کو تم نے بے گھر کر دیا، غریب کے بچوں سے تم نے حق چھین لیا، غریب کے بچوں سے تم نے سہارا چھین لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ ظلم کرتے ہیں آج طاقت کے بل بوتے پہ، لاٹھی کے بل بوتے پہ، لیکن حضرت عمر جیسا بہادر، حضرت عمر جیسا قلندر، آدھی دنیا کا بادشاہ رو کر کے کہنے لگا بہن عمر کو معاف کر دے۔ عورت نے کہا عمر کو معاف نہیں کروں گے، قیامت کے دن شکایت کروں گے۔ بچوں غریبوں کی بد دعاؤں سے رائفل کی گولی میں وہ طاقت نہیں ہے جو غریب کی بد دعا میں طاقت ہے، اللہ کے عرش کو بھی ہلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ڈرون کی آہوں سے اللہ کی قسم غریب عورت نے کہا شکایت کروں گے۔ عمر جیسا انسان کانپنے لگا اور لرزبر اندام ہو کر کے کہنے لگا بہن جتنا کوسنا ہے آج کوس لینا، جتنی گالی دینی ہو آج گالی دے لینا، قیامت میں عمر کی شکایت نہ کرنا، عمر کا گریبان نہ پکڑنا۔ عورت نے کہا کہ تو بتا دے تو کون ہے؟ عمر کی اتنی حمایت کر رہا ہے، اتنی سفارش میں سفارش کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا عمر کوئی اور نہیں ہے، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن شادی خانہ آبادی، علماء اہل سنت زندہ۔ مل جائے بس شعر سنو بات ختم کرو، مل جائے دستار خدا کی جانب سے لیکن عارف سر تو سر جیسا ہو، آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں اگر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو۔ بابا سبحان اللہ۔ بچا کر ان کو محتاجی سے خود مختار کرتا ہے، ہر ایک طوفان سے ان کا سفینہ پار کرتا ہے، جو اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں خدائے پاک ان کو اور بھی زردار کرتا ہے۔ بے شک کسی سے پوچھ لو عارف، تم بعد میں پڑھ لیو، یہ پڑھنے دو تمہارے نمبر آ گیا۔ کسی سے پوچھ لو عارف، اسے بنجر ہی کہتے ہیں، کہاں اگتا ہے اس میں کچھ جو مٹی نم نہیں ہوتی، فقط یہ سوچ کر منہ کھول رکھا ہے تجوری کا، خود کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی، خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی، خدا کے نام پہ لٹاؤ، خدا کے نام پہ تقسیم کرو۔ اللہ کریم بھائی ارکان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ میں شجرہ پیش کر کے اور بات کو اختتام کر رہا ہوں۔ دیکھو دنیا کے پہلے انسان، شادیاں تو بہت ہوئیں لیکن ایسی شادی مثال بنتی ہے جس میں ناچ گانا نہیں ہوتا، اللہ سلامت رکھے۔ آج کل تو مسلمان شادیاں چھوڑو، ڈاکٹر صاحب مزاروں پہ ڈھولک بجا رہے ہیں، جو اللہ والے پوری زندگی قرآن پڑھ کے زندگی گزار کے چلے گئے،
آج ان کے مزاروں پر عرس کرتے ہو تو ڈھولک سے کرتے ہو، قوالیوں سے کرتے ہو. وہ قوال جنہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے کہ گرمی میں کیسے کرا جائے، سردی میں کیسے کرا جائے، ان سے قوالیاں کراتے ہو آپ ہیں. شیخ چلی کو بلاتے ہو آپ، وہاں پہ ناچ گانا کراتے ہو آپ، سرکس لگواتے ہو آپ. اللہ اکبر، موت کے کنویں وہاں لگتے ہیں. اللہ والوں کے نام پہ لوٹ پاٹ کرتے ہو، اللہ والوں کے نام پہ تماشا کرتے ہو. اللہ کی قسم اگر اس طرح سے عرس کرو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اگر ان کے عرس پہ قرآن خوانی کراؤ گے، نعت خوانی کراؤ گے، علماء کی تقریریں کراؤ گے تو اللہ والوں میں آج بھی پاور ہے. تم عرس کر کے مزار سے گھر تک بعد میں آؤ گے، فیضان اللہ والوں کا پہلے تمہارے گھروں میں آ جائے گا. مسلمان گانوں کا اتنا مطلب کیا رسیہ ہو گیا، شادیاں چھوڑو، مزاروں پہ گانے ہو رہے ہیں، مزاروں پہ قوالیاں ہو رہی. اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کو، اللہ ہمارے بزرگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب پہ خاص اپنا فضل و کرم فرمائے. دیکھو یہ شادی مثالی بن گئی. ایک میرے نبی پاک علیہ السلام کی والدہ اور والد کی شادی تھی. اللہ کریم نے دونوں کو ایسا ملوایا کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو نبیوں کا امام بن کے آیا. میرے آقا تشریف لائے. ماں باپ جب نیک ہوتے تو کیسے کیسے رزلٹ آتے ہیں. ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جب اچھے ہوتے ہیں تو بیٹا معین الدین غریب نواز پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جب نیک ہوتے تو بیٹا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو بیٹا تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو بیٹا حجت الاسلام اور مفتی اعظم ہند پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو بیٹا مجاہد ملت پیدا ہوتا ہے، حافظ ملت پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو بچے اچھے ہوا کرتے ہیں. اب ذرا سنو، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم ہیں. آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلعاد، زلعاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو. جو اب تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے، جو اب بھی نہیں بولے گا تو بتاؤ وہ کب بولے گا. میرے نبی کی بات ہو رہی ہے. عاشق تمہیں جھومنا چاہیے، مچلنا چاہیے. جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب مچل رہے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو یا رسول اللہ. آپ اتنے خاموش کیسے ہو گئے؟ ارے زبان سے تو بول سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو یا رسول اللہ. آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلعاد، زلعاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخون، ناخون کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے علی علی کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے وعد، وعد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خسیمہ، خسیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، کون بنے مہمان کعبہ، خواجہ کا ہندوستان، چکے سنی مسلمان، نعرہ حیدری. اب کھڑے ہی رہو، کھڑے ہی رہو، اب کھڑے ہی رہو. نمبر تمہارا آ گیا، مرنے کا نہیں، سنانے کا. رحمتوں ابھی موت نہیں آئے گی. آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے بندے اگر آنا بھی ہے تو تھوڑا ٹائم سے تو آجا کریے.
لائیو کیوں دیکھ کر کے آ رہے ہو یار؟ بتیرے جلسے تمہارے علاقے میں ہو رہے ہوں گے، وہیں علاقے میں رہ لیتے، رامپور کے اطراف میں تو بہت جلسے ہو رہے ہیں آج کل، تو وہیں سن لیتے، اتنی دور آپ نے سفر اختیار کر لیا۔ ارے بھائی اتنی محبت مت کرو، میں نے تو آپ کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال کر کے رکھا ہے۔ بہرحال یہ آ گئے ہیں تو ان کا تھوڑا سا خیال رکھیے، انہیں محبت سے سن لیجئے۔ غریب کمزور آدمی ہے بھیا، نعت خوانی کرتے ہیں، لوگ نوازتے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، اس بھولے بھالے انسان کا دماغ سے تھوڑے سے کم ہے، لگتے ہیں مولانا لیکن مولانا نہیں ہے بیچارے، کبھی تم مولانا سمجھو، مولانا نہیں ہے یہ، لیکن بس مولانا لوگوں سے محبت ہے تو گاڑی چل رہی ہے ان کی، مولانا نہیں ہے لیکن عالموں جیسا لباس ہے، داڑھی بھی ایسی ہے، ٹوپی بھی ایسی ہے، اور جبہ دیکھو ان پہ جبہ نہیں ہے، امام صاحب پہ مولانا راشد پہ ان پہ جبہ ہے۔ ہاں تو بھائی تھوڑا سا ان کا خیال کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر خیال کر لو گے جلدی پیچھے چھوڑ دیں گے، اور جب تک ان کا ٹارگیٹ کرایہ نہ نکلے گا چھوڑیں گے ہی نا۔